ایک مشن بھی تھا اور ان کی زندگی میں دعاؤں کا سلسلہ پایا جاتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ پروردگار نے جو قرآن میں بیان کیا وَلِلَّهِ فَلِلَّهِ اسماء الحسنى فادعوه بها وَلِلَّهِ الاسماء الحسنى فادعوه بها، اللہ کے لیے جو ہے کچھ اسماء حسنہ ہیں، انہیں کے ذریعے جو ہے اللہ کو پکارو، فادعوه بها۔ اسماء حسنہ ہے کون، مطلب کون، کیا ہے، مقصد کیا ہے اسماء حسنہ؟ تو ہمارے اور آپ کے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ نحن اسماء الحسنہ، قسم بخدا ہم اہل بیت اسماء حسنہ ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اہل بیت اطہار جو ہے اسماء حسنہ ہیں، تو انہی کے نقش قدم پر چلنا ہے، انہی کو واسطہ اور وسیلہ قرار دے کر بارگاہ معبود میں دعا کرنی ہے۔ یہ شہر اللہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اسی لیے روایتوں میں یہاں موجود ہے کہ ماہ رمضان کی شروعات جو ہے وہ رحمت ہے، درمیان میں مغفرت ہے، اور اس کے بعد جو ہے عتق من النار ہے، آزادی ہے آگ سے۔ تو اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو 11 دن گزر گئے، تو یوں سمجھ لیے کہ رحمت جو 10 دن رحمتوں کا سلسلہ تھا وہ عرصہ بہرحال جو ہے نکل گیا، اب جو ہے یہ مغفرت کے چل رہا ہے جو 10 دن کے۔ تو یعنی اللہ جو ہے رحمت نازل کر رہا تھا، اب اسی کے نتیجے میں مغفرت ہے۔ تو مغفرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس کے لیے اگر آپ غور کریں تو سورہ ملک کی آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان الذین یخشون اللہ یخشون کا مطلب کیا ہوا؟ خشیت۔ یعنی سورہ ملک کی یہ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے موجود ہے، سورہ ملک میں جو ہے آیت موجود ہے کہ بے شک وہ حضرات جو اپنے پروردگار سے ربہم یعنی اپنے پروردگار سے خشیت رکھتے ہیں، اور جب خشیت رکھتے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے لہم مغفرۃ و اجر کبیر۔ یعنی جو قرآن نے کہا کہ ان الذین یخشون ربہم لہم مغفرۃ و اجر کبیر، بے شک وہ حضرات جو اپنے پروردگار سے جو ہے خشیت رکھتے ہیں، ان کے اندر خشیت پائی جاتی ہے، خوف خدا پایا جاتا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر کبیر ہے، ایسا اجر عطا کیا جائے گا جو بہت بڑا اجر ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ 12ویں دن کی دعا جو ہے ہمیں بہرحال سمجھنا ہے اور غور کرنا ہے کہ ہم بارگاہ معبود میں کیا دعا مانگ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم زینی فیہ بالستر والعفاف واسترنی فیہ بلباس القنوع والکفاف واحملنی فیہ علی العدل والانصاف وآمنی فیہ من کل ما اخاف بعصمتک یا عصمت الخائفین۔ اللہم زینی فیہ بالستر والعفاف، بار الہ اس مہینے میں ہم کو مزین کر دیں، ہم کو یعنی آراستہ کر دیں۔ کس سے آراستہ کر؟ پردے داری کے ذریعے، عفت کے ذریعے، پاک دامنی کے ذریعے، عفت کے ذریعے۔ ستر معنی ہوتا ہے پردہ داری، پردہ پوشی کے ذریعے، یعنی ہم کو جو ہے اس طرح مزین کر دے جیسے ہوتا نہیں ہے کہ عورتیں جو ہیں یعنی اپنے برقع اوڑھ لیتی ہیں، چادر اوڑھ لیتی ہیں، تو اس سے اپنے کو چھپا لیتی ہیں، ان کی عفت برقرار رہتی ہے نا، پردے داری ہو جاتی ہے۔ تو ویسے پروردگار ہم کو مزین کر دے، کس کے ذریعے مزین کر دے؟ عفت، پاک دامنی، اور کہتے ہیں کہ آپ کے پردے داری کے ذریعے، جس سے کہتے ہیں کہ ہم یعنی جب مزین ہو جائیں گے تو ہم بارگاہ معبود میں یعنی تیری بارگاہ میں ہم جو ہے عفت و پاک دامنی کے ذریعے جو ہے اپنے کو بچاتے رہیں گے گناہوں سے۔
تو عفت و پاک دامنی ہے کیا چیز؟ دیکھیے یاد ہے کہ تزکیہ نفس کے ذریعے یہ عفت حاصل ہوتی ہے. جب تک انسان کا یعنی نفس پاک نہیں ہوگا، نفس مطمئنہ جب تک حاصل نہیں ہوگا، اس وقت تک جو ہے انسان اپنے اندر پاک دامنی یا پاکیزگی پیدا نہیں کر سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان جو ہے اپنے اندر خوف خدا پیدا کرے اور تزکیہ نفس پیدا کرے. تزکیہ نفس دیکھیں وہی ہم نے ابھی مثال دی تھی، قرآن کی آیت ہم نے پیش کی تھی کہ جو اپنے پروردگار سے خشیت رکھتے ہیں. اچھا خشیت ہے کیا چیز؟ بھئی ایک خوف ہوتا ہے، خشیت ہے. تو خوف و خشیت میں کیا ہے؟ خوف کیا ہے؟ ظاہری خوف ہے، وقتی طور پہ جو ہے انسان کے چہرے کا رنگ بدلا اور پھر جو ہے سلام یعنی ویسے ہی ہو گیا. جیسے سامنے شیر آیا، انسان کانپنے لگا، ڈرنے لگا، شیر بھاگ گیا، فوراً جو ہے نارمل ہو گیا انسان، ہے نا. اس طریقے سے اگر انسان کے اندر خوف پیدا ہوا تو بیکار ہے. خشیت کا مطلب ہوتا ہے کہ دل میں خوف پیدا ہوا ہے، ڈر پیدا ہوا ہے دل کی گہرائیوں سے، تو اس کو اعمال کے ذریعے جو ہے انسان اجاگر کرتا ہے. تو اس لیے جو ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اس کی طرف متوجہ رہے کہ پاک دامنی کیسے حاصل ہوگی. جب تک خشیت پیدا نہیں ہے اس وقت تک پاک دامنی یا عفت کا کوئی معنی نہیں ہے. اور ظاہر سی بات ہے قرآن نے متوجہ کیا کہ انما یخشی اللہ من عباد العلماء. آپ کو علم حاصل کرنا ہے، ہمیں علم حاصل کرنا ہے. پروردگار کہہ رہا ہے کہ صرف اور صرف بندگان خدا میں علماء ہے جو خشیت رکھتے ہیں، ان کے اندر جو ہے خشیت پائی جاتی ہے، خوف خدا ہے. یعنی علماء حضرات ہیں جو معرفت رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، ان کے اندر خشیت کا مادہ پایا جاتا ہے. بہرحال جو ہے یعنی خشیت کے ذریعے انسان پاک دامنی اور پاکیزگی اور پرداداری اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے، اس سے آراستہ ہو سکتا ہے. وَاسْتُرْدِ فِيهِ بِلِبَاسِ الْقُنُوعِ وَالْكِفَافِ. بار الہ اس مہینے میں مجھ کو چھپا دے، مجھ کو چھپا دے اس مہینے میں. کس کے ذریعے؟ کفایت شعاری، قناعت پسندی، اور کفایت شعاری اور قناعت پسندی کے لباس میں ہم کو جو ہے چھپا دے. یعنی ہم جو ہے دنیا میں زندگی بسر کریں تو ہمارے اندر قناعت پسندی ہو جائے. قناعت ہے کیا چیز؟ جیسے کہتے ہیں محاورہ کہ جتنی چادر ہو اتنا ہی پیر پھیلائے، کہتے نہیں کہتے؟ تو قناعت مطلب یہی ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اہل بیت کو واسطہ وسیلہ کرا دے. اہل بیت کے سامنے جو ہے کہتے ہیں کہ انسان مدد مانگے. یعنی دوسروں کے سامنے اگر انسان ہاتھ پھیلائے گا تو وہ جو ہے اپنے کو بڑا سمجھنے لگے گا کہ میں سب کچھ ہوں کہ مجھ سے لوگ مدد مانگیں. اما بندے خدا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کو پھیلاؤ، اللہ سے مانگو، نتیجہ کیا ہوگا؟ انسان کو جو ہے وہ منزلت حاصل ہو جائے گی کہ اللہ سے قریب. اس لیے قناعت پسندی ضروری ہے. قناعت بہترین سرمایہ ہے، راس المال ہے، سرمایہ ہے. مولا کہہ رہے ہیں کہ قناعت پسند بنو. جب تک قناعت پسندی نے اپنے اندر پیدا نہیں کرو گے اس وقت تک انسان جو ہے کبھی بھی جو ہے اپنے کو کفایت شعاری تک نہیں پہنچا سکتا. اور کفایت شعاری مطلب ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہے اس کو کھاؤ اور شکر پروردگار ادا کرو. کسی کے سامنے گر گڑاؤ نہیں، اللہ کے سوا کسی کے سامنے جو ہے مت گر گڑاؤ. اپنے راز کو کسی کے سامنے عیاں نہ کرو. یہ مین چیز ہوتی ہے. ہاں تم مدد کر دو لیکن کسی سے مدد نہ لو، اللہ سے مدد لو. اللہ تمہارے لیے کافی ہوگا. من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. جو اللہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہوگا. کفایت شعاری چاہیے، کفایت قناعت پسندی یہ ضروری ہے. جتنا ہو اتنا ہی انسان آگے بڑھے. ضروری نہیں ہے کہ انسان، میں آپ کو بتاؤں ایک بات، واقعہ نقل کر دوں اسی سے مربوط، یعنی تھوڑا سا جو ہے ظاہر سی بات ہے یعنی مسئلہ بھی حل ہو جائے گا کیسے ہمیں یعنی آگے بڑھنا چاہیے اور کیسے زندگی بسر کرنی چاہیے. ایک دفعہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات سے کہا کہ یہ 12 درہم ہے، میرے لیے ایک لباس لے آؤ، میرے لیے ایک کپڑا لے آؤ، قمیص. مولا کائنات گئے. اچھا دیکھیے یہ جب جتنے معصومین درمیان جو ہے باتیں ہوتی ہیں وہ صرف ہم کو سمجھانے کے لیے، ہم کو آپ کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں. تو اب آپ غور کیجئے کہ مولا کائنات گئے 12 درہم میں کپڑا لے کے چلے آئے، ہے نا، ایک قمیض لے نبی کے حوالے کیا. نبی نے دیکھا، کہا یا علی اگر ہو سکے اس کو واپس کرائیے.
مولا گئے, واپس کر کے پیسہ لے آئے. اب نبی نے کہا کہ اب ہمارے ساتھ آ چلیے. مولا کے رات کو ساتھ لے کر چلیں. جیسے بازار میں جانے لگے, ایک کنیز رو رہی تھی بہت زیادہ تیز آواز سے. نبی اس کے قریب پہنچے, بات کیا ہے؟ کہا 4 درہم میرے مالک نے ہم کو دیا تھا, وہ کہیں کھو گئے, ڈھونڈ رہے ہوں, ملنے گئے. کہا چلو 4 درہم رکھ لو, دے دیا. چلے آگے. 4 درہم میں جو ہے انہوں نے ایک لباس خریدا. لباس خرید کے واپس پلٹ رہے تھے کہ ایک آدمی جو چلا رہا تھا کہ میرے پاس لباس نہیں ہے, مجھے کوئی کپڑا دے دے, مجھے لباس دے دے, میں بے لباس ہوں. تو نبی نے جو ہے وہ 4 درہم میں جو لباس خریدا تھا وہ اس کے حوالے کر دیا. اس کا پھر گئے جا کے 4 درہم کا کپڑا پھر خرید دیا, اور خرید کے جب گھر کی طرف آنے لگا تو پھر وہ کنیز مل گئی اور وہ رونے لگی, رو رہی تھی. تو نبی نے کہا بات کیا ہے؟ تمہیں تو پیسے مل گئے نا. کہا پیسے تو مل گئے, لیکن پھر کیا ہے؟ کہا کہ ہم جو ہے اب اتنی دیر ہو گئی مجھے کہ میں جو ہے اگر یعنی اس مالک کے پاس پہنچوں گی تو مالک مجھے مارے گا, پریشان کرے گا. کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں, تمہارے مالک سے کہہ دوں گا تمہیں پریشان نہ کریں. بہرحال نبی اور مولا کائنات اس کنیز کو لے کر جو ہے اس کے گھر تک پہنچے. اب اس کے گھر تک پہنچے تو وہاں سے جو ہے سلام کر رہے ہیں کہ تم اہل خانہ پر سلام ہو. جواب ہی نہیں مل رہا ہے. دوسری مرتبہ پھر سلام کیا, جواب نہیں ملا. تیسری مرتبہ سلام کیا تو وہ جواب جو ہے دیتا ہوا دوڑتا ہوا ہے نبی کے قدموں پر گر گیا. یا نبی اللہ بات کیا ہے, آپ نے زحمت کیوں کی؟ تو نبی نے کہا کہ وہ تو بات کی بات ہے, پہلے یہ بتاؤ کہ تم سلام کا جواب کیوں نہیں دے رہے تھے؟ کہا یا نبی اللہ جب میں نے پہلی مرتبہ جو ہے آپ کے سلام کی آواز سنی اور میرے گھر میں جو ہے آپ کی آواز گونج رہی تھی تو میں جو ہے چاہ رہا تھا کہ آپ کی آواز کے نتیجے میں ہمارے گھر میں برکتیں نازل ہو جائیں, رحمتیں نازل ہو جائیں. دوسری مرتبہ پھر ایسا, لیکن سلام کا جواب دینا واجب تھا, اس لیے میں نے فوراً جواب دے کر آپ کی خدمت میں آ گیا, مجھے معاف کیجیے گا. نبی نے کہا کہ یہ کنیز ہے تمہاری, یہ جو ہے کہتے کہ پریشان ہے, اس کو تم معاف کر دیں. تو اس شخص نے کہا کہ یا نبی اللہ آپ یہاں تک آ گئے اور آپ نے جو ہے قدم یہاں تک جو ہے آپ کے قدم آ گئے ہیں, آپ کی قدم مبارک کے نتیجے میں اس کنیز کو آزاد کر دیتا ہوں. خدا حافظ نبی کہہ کے جو ہے وہاں چلے. راستے میں کہا یا علی اگر میں 12 درہم کا کپڑا پہن لیتا تو دیکھا آپ نے کہ وہی 12 درہم میں مجھے اپنا لباس مل گیا, ایک بے لباس کو لباس ملا اور ایک کنیز کو آزادی مل گئی. یہ ہے قناعت پسندی. یہ نہیں کہ پیسہ بہت ہے تو ہم ہائی فائی جگہ دے کے کام کریں, اپنے کو سمجھے کہ بہت بڑا فخریہ کہیں کہ یہ اتنے کا کپڑا ہے, یہ اتنے کے جوتے ہیں, یہ اتنے کے جگہ دے کے لباس ہے. عزیزوں قناعت پسندی ضروری ہے. قناعت پسندی مطلب ہوتا ہے کہ خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ. تو اس لیے جو ہے بارگاہ معبود میں دعا کی جا رہی ہے, پروردگار ہمیں جو ہے یعنی کفایت اور قناعت کے لباس میں جو ہے چھپا دے. وَحْمِلْنِ فِيهِ عَلَى الْعَدْلِ وَالْإِنصَافِ, بار الہ ہمیں تیار کر دے, ہمیں آمادہ کر دے, مجھے آمادہ کر دے, مجھ کو آمادہ کر دے اس مہینے میں کہ ہم عدل انصاف پر قائم رہیں. ہمیں عدل انصاف پر حمل کر دے, ہمیں عدل انصاف کرنے کی توفیق. دیکھیں یاد رکھیں عدل انصاف ہے کیا؟ عدل بہترین چیز ہے کہ ہر ایک کے حقوق کو ادا کرنا. میں اکثر جملہ کہتا ہوں کہ جب تک حق کی ادائیگی نہیں ہوگی اللہ معاف کرنے. دیکھیں مغفرت کا مہینہ ہے, مغفرت یعنی یہ 10 دن جو ہے مغفرت کے ہیں, ہے نا. تو اب مغفرت کے ہیں تو اللہ سے ہم معافی مانگ رہے ہیں نا. اللہ سے جب معافی مانگ رہے ہیں اللہ ہم کو معاف کرے. کب معاف کرے گا؟ جب حقوق الناس کو انسان ادا کر دے گا. اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک حقوق الناس کو انسان ادا نہ کرے. ہر ایک کے مسئلے کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اس لیے جو ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ حقوق الناس کو ادا کریں, یعنی ہر ایک کے حق اس تک پہنچانا, یہ مین مسئلہ ہوتا ہے. وَآمِنِّ فِيهِ مِن كُلِّ مَا أَخَافُ بِعِصْمَتِكَ يَا عِصْمَةَ الْخَائِفِينَ, اور پروردگار جو ہے اس مہینے میں مجھے ہر اس شے سے جن سے میں خوف زدہ ہوں, میں ڈرتا ہوں, پروردگار محفوظ کر دے. اے ڈرنے والوں کی حفاظت کرنے والا, اپنی حفاظت اور اعانت کے ذریعے ہماری حفاظت فرما. ظاہر سی بات ہے کہ
इंसान बहुत सी चीज़ों से डरता है, खौफजदा होता है, अल्लाह की तरफ पनाह ले ले, खौफजदा नहीं रहेगा, अल्लाह उसको जो है महफूज रखेगा, हिफ्ज़ व अमान में रखेगा। इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि हम जो है दुआओं के ज़रिए जो है अपने को हर तरीके से महफूज रखें। और जाहिर सी बात है दुआ इफ्तिताह जो हर शब आप पढ़ते हैं, पढ़िए माह मुबारक रमज़ान में, उसमें जो है बारगाह माबूद में एक तरह की शिकायत होती है कि अल्लाहुम्मा इन्ना नश्कु इलैका फ़क़्द नबियना, परवरदिगार तेरी बारगाह में हम शिकायत करते हैं कि हमारे दरमियान नबी नहीं है, व गैबत वलियना, हमारे वली और इमाम सरपरस्त पर्दे गैब में हैं, व यानी क़िल्लत अददना, हमारी तादाद कम है, व कसरत अदुव्वना, हमारे दुश्मन ज़्यादा हैं, व शिद्दतल फितन बिना, और तमाम फितने फसाद जो है शिद्दत पैदा कर चुके हैं। तो बहरहाल जगह कहते दुआ पढ़िए और बारगाह माबूद में अमन व अमान और हिफाजत के लिए दुआएं करते रहिए। तो परवरदिगार जो है हर एक को महफूज करे। परवरदिगार से दुआ यही है कि परवरदिगार जो शियान कर्रार है, मुहिब्बान अहले बैत है, उनको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, उनकी इज़्ज़त व जान व माल की हिफाजत फरमा और इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल